40 लाख का मजमा था, हद देने का मजमा था, اور مولانا نے مغربات بیان کیا 2.5 سے پونے 3 گھنٹہ مولانا نے بیان کیا. بیان کی ابتدا ہی اس سے تھی. اسٹیج پر سارے بڑے بڑے جو علماء کا نام میں نہیں ہے نا، یہ سارے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 40 لاکھ کا مجمع ہے. اور مولانا نے صاف صاف بات شروع کی کہ پہلی بات یہاں سے شروع کی کہ ہمارے اسباب کو ہمارے لوگ ہمارے کام کے لیے استعمال کریں اور ہمیں ساتھ نہ لیں تو ہم مدد روک دیں گے. ہمارے اسباب کو ہمارے لوگ ہمارے کام کے لیے استعمال کریں اور ہمیں ساتھ نہیں لیں گے، ہم مدد روک دیں گے. اور پھر اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ 100 بیویوں سے صحبت کروں گا، 100 مجاہد تیار کروں گا، وہ سب جہاد کریں گے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے بندے اور فوج تیار کر رہے ہیں جہاد کے لیے اور اللہ کے لیے، لیکن اللہ کو ساتھ لینا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اس مقصد میں ناکام ہو گئے اور ایک بچہ پیدا ہوا ناقص. اس طرح بات شروع کی مولانا نے، اور اسی طرح 2.5 پونے 3 گھنٹہ مولانا بات کرتے رہے ایمان پر. 2.5 گھنٹہ پورا ایمان پر، اور پورے اسٹیج پہ علماء کرام بیٹھے ہیں اور 40 لاکھ کا مجمع ہے. اس فتوے کے جاری ہو کر 6 مہینے ہو چکا ہے اب تک، یا 8 مہینے ہو چکا ہے. اس 8 مہینے میں مستقل لوگ لگے ہیں کہ کوئی کیڑے نکلے مولانا کی بات میں، کوئی بات ملے جس کو ہم اچھالیں، کوئی قابل اشکال جز ملے جس کو ہم مشہور کریں. لگے ہوئے ہیں لوگ. اس 6 اور 8 مہینے کے بیچ میں صرف 2 کیڑے ملے ہیں لوگوں کو، 2 قابل اشکال باتیں ملی ہے. 2 قابل اشکال. اتنا بڑا آدمی جو روزانہ بیان کر رہا ہو اور روزانہ 2.5 گھنٹے بول رہا ہو اور لوگ اس کی اور مولانا کا بیان ہماری طرح نہیں رہتا ترغیبی بیان کر کے ترغیب دے کے فارغ کر دیا. استنباطی بیان، جو بات کہیں گے صحابہ کی سیرت سے اس کو مدلل کریں گے، جو بات کہیں گے صحابہ کی سیرت سے اس کی دلیل پیش کریں گے. اس طرح مولانا کا بیان ہوتا ہے 2.5-3 گھنٹہ، اور روزانہ بیان ہو رہا ہے. اگر کسی مقرر کے پیچھے پڑ جائیں آپ، ابھی آپ ہمیں اجازت دے دیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات پر 2 گھنٹے کا وقت دیں اور ایک بیان سنا دیں، ہم 10 قابل اشکال باتیں پیش کر دیں گے آپ کے سامنے. کوئی بڑے سے بڑا مقرر 1400 سالہ میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس کے بیانات پر اشکال نہ ہو. آپ اور ہم کرسی پہ بیٹھ جائیں 1 گھنٹہ بات کر لیں تو ہماری زبان پھسل جاتی ہے، ہماری زبان پھسل جاتی ہے. حسن بصری اللہ کے نبی کے رضائی بیٹے، حسن بصری اللہ کے نبی کے رضائی بیٹے، اور حجاج ابن یوسف کے خلاف تقریر کرنے کھڑے ہو گئے تو پورا علاقہ ہل گیا بالکل، اور حجاج کے خلاف احتجاج ہو گیا. حجاج نے ان کو شہید کرنے کے لیے بلایا دربار میں، اور تلوار اور جلاد حاضر، اور حسن بصری آئے. ان کے چہرے کے رعب سے حجاج تھرا گیا اور ان کو اکرام سے بٹھایا، بہت دیر بات کی اور واپس بھیجا. لوگوں نے کہا ارے تم تو قتل کرنے بلائے تھے. کہا ارے دیکھا نہیں تو نے ان کے چہرے پر کتنا رعب تھا، میں کیسے قتل کرتا اس شخص کو. اتنا بڑا پہاڑ آدمی بیان کرنے کھڑے ہیں، مقرر ہیں بہت بڑے، ان کی تقریریں چھپی ہوئی ہے، بہت شاندار مقرر ہیں. پہلی صدی اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد فوراً بات کی. تقریر کرتے کرتے کہنے لگے او لوگو تم غفلت کی نیند سوتے رہتے ہو، جبکہ اللہ رات میں اپنا در کھول کے انتظار کرتا ہے، در کھول دیتا ہے اور تم سو رہے ہو. ایک بڑھیا کھڑی ہوئی، کہا حسن کیا کہہ رہا ہے، کبھی اللہ کا در بند بھی ہوا ہے کہ کھلے گا؟ کھلے گا تو وہ در جو بند ہوتا ہے. تو حسن بصری کہنے لگے بھائی مجھ سے غلطی ہوگی، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ کتنا بڑا پہاڑ آدمی ہے، 5ویں-6 صدی کے مجددین میں ان کو شمار کیا ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت لکھی ہے 6 جلدوں میں. ہر زمانے کے بڑے بڑے اکابر جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور انقلاب پیدا کیا، تجدید کا کام کیا، ان کے احوال بیان کیے ہیں. تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال پر پوری جلد لکھ دی. اتنا بڑا پہاڑ آدمی اس زمانے کا. تاتاریوں کا حملہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا حرکت میں ہے. لاکھوں مسلمان شہید بغداد میں، بقول مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، بغداد میں 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. ایسے حالات میں ابن تیمیہ پہاڑ بن کے کھڑا ہے اور امت کو چیلنج کر رہا ہے، تاتاریوں کو چیلنج کر رہا ہے. اتنا بڑا پہاڑ آدمی. ان کی بعض باتیں وہ ہے جس کو امت نے آج تک قبول نہیں کیا. اسی میں ہے کہ ایک مجلس میں اگر کوئی 3 طلاق دے تو وہ 3 طلاق 1 طلاق ہوگی. ان فتویٰ دینے والوں میں ابن تیمیہ بھی ہے. آج تک فقہ حنفی میں ان کی اس بات کو جگہ نہیں دی گئی اور قبول نہیں کیا امت نے. غیر مقلدین انہی کی بات کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے
اتنا بڑا پہاڑ آدمی، علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ ہم ان کی رفعتوں کو دیکھنے کے لیے سر اٹھاتے ہیں تو ٹوپی ہماری گر جاتی ہے، ان کی رفعتوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اتنا بڑا آدمی، لیکن ان کی باتوں کو امت نے قبول نہیں کیا۔ علامہ ابن الحمام صاحب فتح القدیر حنفیت پر بہت بڑا احسان کر کے چلا گیا، اتنا بڑا پہاڑ آدمی، 10 باتیں ان کی ایسی ہے جس کو آج تک حنفیوں نے قبول نہیں کیا، ان کے تفردات میں شمار کیا کہ یہ ان کا تفرد ہے، یہ تنہا ہے اس کہنے میں، کوئی ان کا ساتھ نہیں ہے، 10 باتوں کو قبول نہیں کیا، حالانکہ فتح القدیر ہدایہ کی شرح لکھی ہے اور ہدایہ حنفیت کی بہت بنیادی کتاب ہے۔ مولانا آ جائیے، مولانا بدر